السلام علیکم۔ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور دنیا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جن کو اپنے مرتبے کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ دنیا یعنی عالم برزخ اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے اور بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت سورج کی روشنی سے زیادہ ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا کی زندگی میں ہوتی تھی، بلکہ اس سے زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم بستر، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہے، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے ایک الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعینہ یہی سب حالتیں برزخ میں ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح مرتبے کے حساب سے مختلف جگہوں میں رہتی ہے، کچھ کی تو قبر پر، کچھ کی چاہے زمزم شریف میں، اور کچھ کی آسمان و زمین کے بیچوں بیچ، اور کچھ کی پہلی دوسری ساتویں آسمان تک، اور کچھ کی آسمانوں سے بھی بلند، اور کچھ کی روحیں زیر عرش قندیلیوں میں، اور کچھ کی اعلی علیین میں، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، ان کی باتیں سنتے، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں، روح را قرب و بعد مکانی یکساں است۔ کافروں کی حیثیت خبیث روحیں کچھ کی ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، اور کچھ کی چاہے برہوت میں یمن میں ایک نالہ ہے
کچھ کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور کچھ کی ان کے بھی نیچے سجین، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتی پہچانتی، بات سنتی ہے، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور ان کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کے کلام کو عوام جن انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دبائی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔ ان کے بدن کا رنگ کالا اور آنکھیں کالی نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخ آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول ہیں۔ اور کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتے رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر چوڑا کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خاص کے لیے عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہیں۔ کچھ کے لیے 70 ہاتھ لمبے چوڑے، اور کچھ کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور وسعتاً میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، اور ان کی معصیت کے لائق پھر اس کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائے گا، بخشش پائے گا،
اور کچھ نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یعنی جمعے کی رات یا جمعے کا دن یا رمضان کے مہینے کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال منکرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے دائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپیٹ اور جلن اور گرم ہوا سخت بدبو آئے گی، بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف جنت کی کھڑکیاں کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے لیے جہنم کے کھڑکیاں کھول دیے جاتے، لیکن تو نے صحیح جواب دیا ہے، اس لیے تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا الٹا ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکیاں کھولیں گے، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، اور دوزخ کی کھڑکیاں کھول دیں گے تاکہ اس پر بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہی کہے گا، ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑوں پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، اور سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہاں پر مچھر کا ڈنک ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، عجیب عجیب سانپ اور بچھو ہمیں عذاب پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، اور اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر اسے آسانیاں پہنچائے گا۔ عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہے گی، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہیں بروز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ اور کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتی ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ وہی تخم جسم ہے
لہٰذا بروز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر ہو جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی بروز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، اللہ رب العزت انہیں جمع فرما کر اس پہلی ہیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہے ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب اور عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا یا شیر کے پیٹ میں سوال، ثواب اور عذاب جو کچھ پہنچے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام، علماء دین، شہداء کرام، عالم دین، حافظ قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور جو وہ منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ رب العزت کی معصیت نہ کی، اور کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، بدمذہب، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ بہار شریعت، حصہ اول، جلد 1، صفحہ نمبر 98 تا 115۔